بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں عمران صدیقی فاسٹ لرننگ کمپیوٹر کالج کی جانب سے آپ لوگوں کے سامنے آج لیکچر نمبر 16 کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیکچر نمبر 15 کے اندر میں نے آپ کو سرسری طور پر ان پیج کھولنے کا طریقہ بتایا تھا اور اس کے اندر چھوٹی موٹی ٹائپنگ سکھائی تھی، اور آج میں انشاءاللہ ان پیج کے اندر جو آپ کام کریں گے اس میں ابتدائی جو مسائل پیش آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ، ان کا میں تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ٹائپنگ کے دوران مشکلات پیش نہ آئیں۔ ان پیج کا پروگرام مکمل طور پر ہم پڑھیں گے، لیکن میں صرف ٹائپنگ کی حد تک جو ہے آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان پیج کے اندر شروع سے ہی اپنی ٹائپنگ کی پریکٹس جو ہے وہ جاری رکھیں، تاکہ آپ کے اردو کے جو الفاظ یاد کرنے ہیں، آپ نے الفابیٹ کے کون سے نمبر جو آپ کی دبائیں گے تو اس سے اردو کا کون سا لفظ بنتا ہے، یہ میں نے آپ کو سکھانا ہے۔ ٹائپنگ کے دوران شروع میں آپ کو جو مسائل پیش آئیں گے وہ یہ ہیں، میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا اور میں آج تھوڑا سا مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ ان پیج کے اندر آپ نے اس کو ایک تو رائٹ کلک کر کے اوپن کر کے صرف ایک مرتبہ ان پیج کو اوپن کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے۔ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کو، ڈبل کلک کر کے بھی آپ اوپن کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ نیچے ٹاسک بار کے اوپر ایک مرتبہ ان پیج کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ 2 مرتبہ کھلا ہوا ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر دوران یہ پروگرام آپریٹ کرنے کے دوران آپ سے 2 مرتبہ ان پیج کھل بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ دونوں کو ایک کو بند کر دیتے ہیں اور ایک کھلا رہے گا۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں اس طرح کہ ایک مرتبہ آپ نے ان پیج کھولا ہے اور ڈبل کلک کر دیے، اوپر سے دوسری مرتبہ بھی کھل گیا ہے، تو اب یہ نوٹ کریں نیچے 2 ان پیج کھلے ہوئے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہو جی کہ ایک کو بند کر دیتے ہیں اور ایک کھلا رہے، تو عزیز طلبہ پھر بھی کام نہیں کرے گا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، جب آپ لکھیں گے تو یہ اس طرح چائنیسی زبان ٹائپ یہ لکھے گا، سمبل ٹائپ، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ ان پیج کیوں نہیں لکھ رہا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان پیج جب آپ 2 مرتبہ کھول بھی بیٹھیں تو دونوں مرتبہ بند کر کے ایک مرتبہ کھولنا ہے۔ یہ میں بار بار اس وجہ سے تاکید کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے پرابلم پیش آئے گی۔ یہ مسئلہ تو آپ کا حل ہو گیا۔ پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ یہی مسئلہ پیش آتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ اب یہاں سے آپ نے فائل کو نیو کر لینا ہے، آپ کی نئی فائل بن جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ پیش آتا ہے ان پیج میں رائٹنگ کے دوران، اکثر آپ لوگ گھبرا جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آپ میم لکھیں گے اور وہ پتہ نہیں کیا لکھے گا، آپ نون لکھیں گے وہ عجیب چیز لکھے گا، یہ جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے لکھ کے دکھا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنے کی بورڈ کے اوپر غور سے دیکھنا ہے کہ کیپس لاک تو آن نہیں پڑا۔ اگر آپ کے کی بورڈ کے اوپر کیپس لاک کی درمیان والی لائٹ آن ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے پرابلم ہے، اس کو آپ نے بند کر دینا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے اوپر لائٹ ہی نہیں ہے، اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا کیپس لاک والا بٹن آن کھڑا ہے؟ عزیز طلبہ، آپ کو کیپس لاک والے بٹن کا تو پتہ ہی ہونا چاہیے۔ اب جو ٹیب کا بٹن ہے اس کے نیچے پڑا ہے کیپس لاک، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، نان ٹائپنگ کیز ہے یہ۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا اس کے اوپر کیپ لاک کا بٹن ہے، یا وہ آن کھڑا ہے یا آف کھڑا ہے، تو آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ سامنے کیپ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ میرے سپیکر کے اوپر اگر آپ نوٹ کریں، یہاں گھڑی بنی ہوئی ہے، میں اس کے اوپر یہ سرکولیٹ کر رہا ہوں، کیپ لکھا کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کیپس لاک آپ کا آن کھڑا ہے۔ اس کو میں بند کرنے لگا ہوں، اب میں کیپس لاک کا بٹن جیسے ہی دباؤں گا یہ کیپ دیکھیں نا یہاں سے ہٹ گیا ہے، اس کا مطلب ہے اب کیپ لاک بند کھڑا ہے۔ اب آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ اردو کی بورڈ میں جو بٹن آپ شفٹ کے ساتھ دبائیں گے یا بڑا لکھیں گے تو اس سے الفاظ چینج ہو جاتا ہے۔ اب کیپس لاک آن کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شفٹ کا بٹن سمجھو ہر وقت دبا کھڑا ہے، تو شفٹ کا بٹن جب آپ استعمال کریں گے تو اس کے لیے تو آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے وہ بڑا لفظ لکھے گا، اور ان پیج میں کی بورڈ کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ ایک بٹن کو خالی پریس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اب یہاں سے کے کو پریس کر رہا ہوں، صرف کی بورڈ سے کے کا بٹن، اس سے کاف بنتی ہے۔ اگر میں شفٹ دبا کے اور کے کا بٹن دباؤں تو دیکھیں اس سے خے بنتی ہے۔ اب کل میں نے آپ کو کی بورڈ پرووائڈ کیا تھا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اگر آپ سامنے رکھ لیں
کھول کے تو اس سے آپ کو بہتر پتہ ہوگا، کیونکہ اسی سے ہی آپ نے بٹن جو ہے وہ یاد کرنے ہیں۔ تو ایک تو یہ پرابلم آپ کے پاس آئے گا کہ آپ کیپس لاک آن کر کے بیٹھے ہوں گے، بھول جائیں گے اور بعض مرتبہ لکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا پرابلم ہوگا۔ تو یہ خیال رکھنا ہے کیپس لاک بند ہونا چاہیے۔ اس کی نشانی یہ میں نے یہاں پہ بتائی ہے کہ کیپ کا بٹن بند ہو۔ تیسرا مرحلہ جو آپ کے ساتھ مشکل پیش آئے گی وہ یہ ہوگا کہ آپ ان پیج کے اندر کوئی بھی کام کریں گے اس کو شروع سے ہی سیو کر کے رکھنا ہے۔ اگر یہ بڑے کام کی ٹپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کرے گی اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ اپنا ایک نام ٹائپ کیا ہے اور میں اس کو سلیکٹ کر کے مثلا یہاں سے کلک کر کے اس کو ڈریگ کر کے سلیکٹ کر رہا تھا اور اس کا یہاں سے سائز بڑھانا چاہ رہا تھا، جیسے یہ میں نے 18 کی ہے، 24 کی ہے، 48 کی ہے، سلیکٹ کر کے ہی اس کا سائز آپ نے بڑھانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جی کہ میں یوں سلیکٹ کر کے بیٹھا تھا اور میرا غلطی سے ڈیلیٹ والے بٹن پہ ہاتھ لگ گیا۔ اب یہ تو میں نے لکھے ہوئے تھے صرف 2 لفظ، اگر آپ نے پورا پیرا لکھا ہوا ہو تو پھر تو ظاہر ہے پھر آپ کا تو لکھا ہوا سارا ضائع ہو جائے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی، ایک تو شروع میں ٹائپنگ نہیں ہے، بٹن ہی یاد نہیں ہو پا رہے تھے کہ کون سے بٹن سے کیا لکھا ہے، بڑی مشکل سے خدا کر کے ایک پیرا لکھا تھا وہ بھی ڈیلیٹ کر بیٹھے ہیں۔ تو اب اس کو واپس کیسے لانا ہے؟ وہ واپس آ سکتا ہے، وہ کیسے واپس آئے گا؟ کنٹرول دبا کے آپ نے زی بولتے ہو یا زیڈ بولتے ہو جو بھی آپ بولیں، اس کو زیڈ کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں واپس آ گیا۔ اب میں نے کنٹرول زیڈ دبایا ہے تو واپس آ گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ کسی بھی پروگرام کے اندر انڈو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کنٹرول زیڈ کا بٹن۔ آپ کوئی کام کر رہے ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، کلر چینج کر بیٹھے ہیں، کوئی بھی کام کر بیٹھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں جی کہ اس کو میں واپس بلاؤں، تو آپ کنٹرول زیڈ کا بٹن دبائیں گے تو واپس آ جاتا ہے۔ باقی پروگرامز کے اندر تو یہ کافی مرتبہ انڈو آپ کر سکتے ہو، لیکن ان پیج کے اندر ایک مخصوص انڈو ہے۔ مخصوص سے مراد یہ کہ آپ اس میں صرف ایک سٹیپ واپس جا سکتے ہو۔ مثلا اب میں نے یہ ایک لکھا ہوا ہے اور اس کو میں نے بیک سپیس کا بٹن دبایا، یہ مٹ گیا۔ اب میں فوراً ہی کنٹرول زیڈ دباؤں گا تو یہ واپس آ جائے گا۔ اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر بیٹھوں اور اس دوران میں کوئی تیسرا بٹن دبا بیٹھوں، مثلا میں سپیس ہی کیوں نہ دبا بیٹھوں، اب میں نے یہ سپیس دبا دی ہے، اب میں بے شک انڈو کرتا رہوں وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان پیج میں شروع سے ہی جو کام کرنا ہے اس کو سیو کر لینا ہے، ساتھ ساتھ کنٹرول ایس دباتے جائیں گے۔ مثلا میں نے لکھا ہے نا یہاں پہ یہ محمد عمران، اب میں اس کو سیو کر لیتا ہوں، کنٹرول ایس کا بٹن دبا کے یہاں پہ میں فائل کا نام لکھ لیتا ہوں، عمران کے نام سے سیو ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ میرا ڈیلیٹ ہو بھی گیا ہے، میں کچھ بھی کر بیٹھا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ اس کو کلوز کرو، نو کرو، اپنی وہی فائل کھول لو جو میں نے عمران کے نام سے ابھی یہ سیو کی ہے یہاں ڈیسک ٹاپ کے اوپر، یہ جہاں آپ نے سیو کی ہوگی۔ اب میں جیسے ہی سلیکٹ کر کے اوپن کروں گا میری وہی فائل اسی طرح کھڑی ہوگی۔ تو ایک تو یہ خیال رکھنا ہے کہ انڈو ایک مرتبہ ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا، خیال رکھنا ہے شروع میں ہی لکھائی کو سیو کر کے رکھنا ہے۔ اب تیسرا جو امپورٹنٹ مرحلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ چوتھا اس میں یہ ہوگا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوگا آپ کا کہ ان پہ یوں اس سچویشن میں آ جائے گا۔ یہ اگر آپ میرے ماؤس کا پوائنٹر دیکھیں نا، اس کی دم کے اوپر یہ دیکھیں سٹار سا چپک گیا ہے، اب یہ کوئی کام نہیں کر رہا کی بورڈ، اب آواز آ رہی ہوگی میں کی بورڈ سے بٹن دبا رہا ہوں لیکن کوئی کام نہیں کر رہا۔ اب یہ لکھا یہ قسم کی لا کوئی کھڑی ہے، یہ دیکھیں نا کچھ بھی نہیں، نہ ڈیلیٹ ہوگا نہ بیک ہوگا۔ تو اس سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کیوں ہو جاتا ہے، یہ اوپر کونے میں سلیکٹ کا ایک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایرو کی کا، جہاں جب آپ کلک کر بیٹھیں گے تو یہ لکھائی آپ کی لاک ہو جاتی ہے۔ اس کو ان لاک کرنے کے لیے آپ نے یہ نیچے ایک ہاتھ کا نشان سا بننا پڑا ہے، اس کے اوپر کلک کر کے دوبارہ لکھائی کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ ان لاک ہو جائے گی۔ اب اگلا مرحلہ ہے جی ہمارا، اگلا مرحلہ ہے جی کہ ہم اس کے اندر لکھائی کا زوم یا سائز کیسے بڑھاتے ہیں۔ سائز تو میں آپ کو پہلے یہاں سے بتا چکا ہوں، زوم میں کیسے اس کو لکھائی کو کروں گا۔ آپ اپنے کی بورڈ سے غور کریں، F5 F6 F7 اور F8 کا بٹن پڑا ہے، آپ نے سمپلی جب آپ F7 دبائیں گے تو یہ دیکھیں نا زوم تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، F8 دبائیں گے زوم مزید ہو جائے گا، F5 دبائیں گے تو یہ دیکھیں بالکل زوم کم ہو گیا ہے۔
مائکروسافٹ ورڈ کے اندر تو آپ پیج کو کنٹرول دبا کر ایرو کی مدد سے سائز بڑھا اور کم کر لیتے تھے، لیکن ان پیج کے اندر آپ نے صرف F5 F6 F7 اور F8 کا استعمال کرنا ہے۔ یہ میں اب دبا کے دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ نے بھی اپنے کی بورڈ سے جب رائٹنگ کر رہے ہوں تو صرف F5 F6 F7 یہ آپ یہاں اپنی نظر کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ باقی رائٹنگ کا لکھائی کا سائز جو ہے وہ آپ سمپلی یہاں سے بڑھا سکتے ہیں، جیسے یہ میں بڑھا رہا ہوں 72 کر دی ہے میں نے، 28 کر دی ہے، 14 کر دی ہے۔ یہ آپ سلیکٹ کر کے اس طرح سلیکٹ کر کے اور یہاں سے سائز بڑھائیں گے۔ باقی آپ اس کو انڈر لائن کیسے کر سکتے ہیں، یہاں پہ کنٹرول یو والا سسٹم نہیں ہے، آپ سمپل کلک کر کے یہ آپ کو ایک نن کا آپشن نظر آ رہا ہے، اس میں آپ نے ڈبل کے اوپر کلک کرنا ہے، یہ ڈبل انڈر لائن ہو جائے گا۔ سلیکٹ کر کے سنگل کے اوپر کلک کرنا ہے تو سنگل ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، سمپل یہاں سے سلیکٹ کر کے یہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا۔ باقی اس کے اندر رائٹنگ کے سٹائل بھی ہیں، آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے یہ نوری نستعلیق، نوری کریکٹر، اس طرح یہاں سے کوئی بھی سٹائل سلیکٹ کرنا چاہو تو یہ آپ رائٹنگ کے سٹائل بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ابتدائی کچھ آپ کو آپشن بتائے ہیں، آپ نے فی الحال اپنے کی بورڈ کے اوپر توجہ دینی ہے۔ یہ فنکشن بڑے آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ نے کی بورڈ سامنے رکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ کون سے بٹن سے کیا بنتا ہے، پہلے آپ وہ یاد کریں۔ ان پیج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو 1-2 دن کے اندر ہی میں سکھا دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔